السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ سبھی کو بتایا تھا، یعنی کہ شب برات کی حقیقت بیان کی گئی تھی اس کے اندر، اب میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتاؤں گا کہ قبرستان اگر جانا ہے تو کیسے جائیں اور حلوہ بنانا کیسا ہے، یہ انشاءاللہ دو کام میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ اگر کسی بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیے، قبرستان تو آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کے لیے پابندی نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ آج شب بارات ہے اس لیے بہت ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حوالہ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قبرستان گئے تھے۔ آپ نے اس حدیث کے بارے میں معلوم کیا کسی علماء سے؟ نہیں کیا ہوگا نا، اسی لیے آپ کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اگر آپ معلوم کرتے تو شاید آپ کو پتہ چلتا۔ دیکھیے، جو حدیث ہے وہ بہت ضعیف حدیث ہے، اور صرف ایک جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آرام فرما تھے اور آپ چپکے سے اٹھے، یہاں تک کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلا کہ میرے پاس سے کون ٹکر چلا گیا۔ جب حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں، تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ شاید دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہیں اور وہاں مردوں کے دعا استغفار کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا ہم لوگ اس طریقے سے قبرستان جاتے ہیں؟ اگر ہم اس طریقے سے جائیں گے تو انشاءاللہ جبھی تو نفع ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پوری کی پوری جماعت اس کو ہی بلاتے ہیں، اس کو ہی بلاتے ہیں، چل بھائی تو بھی قبرستان چل، اور پوری رات ہو جاتی ہے، سارے کے سارے قبرستان کی چکر لگا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک مقدس رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ اگر ہم اللہ سے دعا استغفار نہیں کریں گے تو یہ ہماری رات کہاں جائے گی؟ اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے جاگنے کی تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور پڑھ کر سو جائیں۔ رات کا جب تہائی حصہ باقی رہ جائے، یعنی کہ تھوڑا سا حصہ باقی رہ جائے، اس وقت آپ جاگیں، اس وقت آپ اٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اس وقت تہجد پڑھیں، دعا استغفار کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ بعض رات کیا کرتے ہیں کہ پوری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، پوری رات قرآن کریم میں گزار دیتے ہیں، پوری رات یعنی کہ وہ عبادت میں گزار دیتے ہیں، جہاں فجر کی اذان کا وقت ہوا پڑھ کر سو جاتے ہیں اور فجر بھی ان کی گول۔ تو یاد رکھنا ہے، ایسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے آپ کی فجر کی نماز ہی گول کروا دی ہو۔ تو اسی لیے قبرستان اگر جانا ہے تو رات کے ایسے حصے میں جائیں کہ جس وقت کوئی نظر نہ آئے آپ کو آخرت یاد آئے وہاں جانے کے بعد کہ کل مجھے بھی مرنا ہے، کل مجھے بھی فاتحہ کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طریقے سے جیسے عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور سوئیاں بناتے ہیں، سب کچھ بناتے ہیں، لیکن یہاں تو کچھ بنانے کا عنصر ہی نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ ہم جو حلوہ بناتے ہیں، یہ بات بتاؤ مجھے کہ وہ عبادت کی رات بھی ہو اور کھانے کی رات بھی ہو، یہ کیسی رات ہے؟ یاد رکھنا، یہ عبادت کی رات ہے، صرف اور صرف عبادت کی رات رہے گی۔ تو یہ حلوہ مانڈا بنانے سے ہمیں بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ اور ہماری جو گھر کی خواتین ہیں وہ پوری رات کھانے بنانے میں ہی گزار دیتی ہے۔ اگر ایک بات بتاؤ میری بہنوں کہ اگر آپ حلوہ مانڈے بنانے میں ہی رہ گئی تو اللہ کو کون راضی کرے گا؟ اللہ کے احکام کون پورے کرے گا؟ اللہ کو راضی کون کرے گا؟ تو ان کھانوں سے بچنا چاہیے۔ خاص اب لوگ کہتے ہیں تو حلوہ ہی تو بنا رہے ہیں، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ بھائی حلوہ بنانا ایک دن پہلے بناؤ یا ایک دن بعد بناؤ، اسی رات میں آپ کو کیوں حلوہ بنانے کو دکھا ہے؟ تو اسے حلوہ سے بچنا چاہیے ہمیں اور دوسروں کو منع کرنا چاہیے۔ ہم دین میں پتہ نہیں کیسی نئی باتیں ایجاد کرنے لگ گئے کہ جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نہ قرآن نہ حدیث کے اندر۔ تو میں ان خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، ان ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حلوے کی تیاری کر رہے ہیں تو اسے آپ ابھی رد کر دیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا استغفار کریے۔ یہ عبادت کی رات ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ دیکھیے اس رات کے بعض رات کیا کہتے ہیں کہ اس رات میں پتے جھڑتے ہیں،
یا جو مرنے والے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، جب اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا تھا کہ کب مرے گا، کب کیا ہوگا، کب کیا کرنا ہے، کس کو کب موت آئے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر فرشتوں کے ہاتھ میں فہرست تھما دیتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں دے دیتے ہیں کہ فلاں کو اتنا رزق پہنچانا ہے، فلاں کو پیدا کرنا ہے، اور فلاں کی روح کو اس وقت قبض کرنی ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں فرشتوں کو سونپ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس مقدس رات کے اندر عبادت کرنی ہے، اور اگر عبادت کرنے کی ہمت نہیں ہے، جاگنے کی ہمت نہیں ہے، تو ہرگز جاگے مت، اپنا آرام کریں، اور رات کے آخری حصے میں اللہ کو یاد کریں، دعا استغفار مانگیں، اللہ سے رزق کی طلب کریں اور مغفرت کی طلب کریں، اپنے مرنے والوں کے لیے دعا استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔